کے ساتھ ان کے نمائندے یا ان کے ہیڈز کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4-5 نشستیں کر کے اس کے بعد یہ ایک یک طرفہ قرارداد لائی گئی ہے، جس پہ تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا اور تمام سے بالاتفاق یہ چیز کی گئی ہے۔ اگر کسی ایک آدھ جو کہ ان پارٹیز کے حساب سے ان پلیٹ فارمز پہ نہیں آ کے اگر انڈیویجولی اپنے آپ کو کوئی پارٹی ڈکلیئر کرتا ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ باقی رہی بات انشاءاللہ یہ جب آئین پاکستان کا حصہ بنے گی، عبوری آئینی صوبہ بنے گا، تو جو ہمارے 72-73 سال کی دیرینہ جو مایوسی تھی وہ ختم ہوگی اور گلگت بلتستان کی قوم ایک امید کے ساتھ اور ایک نئے ولولے اور ایک جذبے کے ساتھ پاکستان کی تعمیر ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ جی وجاہت صاحب، اس میں اس وقت پورے ملک کے اندر جس انداز میں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اس میں یقیناً گلگت بلتستان کے جو محب وطن لوگ ہیں اس مملکت کے ساتھ، جن کی سانسیں ہیں جڑی ہیں، انہوں نے یقیناً پہلے رسپانس کے طور پہ اس کو رسپونڈ کرنا تھا، اور یقیناً اس کی جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی، گلگت بلتستان سے یہ آواز اس لیے ڈبل اٹھ رہی ہے کہ گلگت بلتستان اس آئینی دھارے میں ابھی جانے کے لیے ایک پیش قدمی شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی حال ہی میں ہماری اسمبلی سے ایک متفقہ قرارداد گئی ہے کہ ہم اس نیشنل ایمبٹ میں جائیں، ایک اکائی بنے آئین کی، تو اس میں یقیناً اس طرف جو اس وقت آئین کے ایمبٹ میں ہیں وہ اس کو توڑنے کی باتیں کریں گے، تو یقیناً وہ ہم سب پہ، اس قوم پہ، اس مملکت پہ اور اس علاقے کے لوگوں پہ ناگوار گزری ہے۔ یقیناً جو آپ نے بات کی اس کے اوپر آگے جس طرح کے ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ان کی طرف سے یقیناً اس کے اوپر گفت و شنید ہوگی، اور یقیناً کوشش کی جائے گی کہ اس کی شدید الفاظ میں ہاؤسز کے فلورز کے اوپر بھی مذمتی جو قراردادیں ہیں وہ لے کے آئی جائیں گی۔ منسٹر صاحب، وزیر دیگر وزراء اور ڈپٹی اسپیکر نے آپ سے تفصیل اس معاملے میں بات کی ہے، مگر میں بھی ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارا بطور ایک نوجوان سیاسی ورکر یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی ہے، یہ بنیادی طور پر جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی جو بگڑی ہوئی سیاسی نسل ہے، یہ اس کا بیانیہ ہے۔ 30 سال سے ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا کھایا، سب اچھا تھا، جب حساب کی باری آئی تو یہ رونے لگے، یہ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو عمران خان کہتا تھا کہ یہ خاندان بالخصوص دربار شریف کے مفادات اس ملک کے ساتھ نہیں ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ نہیں ہے، آج سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جب تک یہ حاکم تھے یہ ملک اچھا تھا، جب یہ باہر گئے، یہ اقتدار سے باہر رہے، یہ ملک برا لگنے لگا۔ جب طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی تو یہ گریبان پکڑتے ہیں، اور جب طاقت ملنے والی ہوتی لینے کے لیے باتیں کو تو یہ پاؤ پکڑ لیتے۔ تو ان کی سخت الفاظ میں مذمت لازم ہے، اور نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان کے عوام ان پہ قانونی جو بھی چارہ جوئی ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ہمارے معزز وزراء اور ڈپٹی اسپیکر نے مطالبہ بھی کیا، لیکن عوام پاکستان پہ بھی فرض ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور بالخصوص پنجاب کی غیور عوام پہ فرض ہے کہ ان لوگوں کو سخت احتساب کرے، عوامی احتساب کریں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ریاست ایسے نہیں چلتی۔ اگر سپیس دیا گیا، جو حشر باغیوں کا بلوچستان میں ہوتا ہے، ملک دشمن عناصر کا دوسرے صوبوں میں ہوتا ہے، وہی پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بات کی جا رہی ہے جاوید لطیف پہ۔ جاوید لطیف کی بنیادی طور پر اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے جو بھی بیان دیا ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور ان لوگوں نے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو ہے، اس نیریٹو نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ اب پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو چند خاندانوں کی دولت کو اور ان کی سیاست کو بچانا ہے یا ریاست کو بچانا ہے۔ تو بیسیکلی یہ الفاظ جاوید لطیف کے نہیں ہیں، یہ نواز شریف کا الفاظ ہے۔
ये मरियम के अल्फाज हैं। और पाकिस्तान में हर सूबे में, गिलगित बल्तिस्तान में एक सियासी कल्चर को अभी फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, जिससे रियासत मजबूत हो, जिससे मुल्क के सियासी इदारे मजबूत हो। अगर इनको ये स्पेस दिया गया, जैसे मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि जावेद लतीफ़ के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस पे इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, यह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और इससे रिलेटेड कवानीन कहते हैं। अगर इस तरह के लोगों को स्पेस दिया गया तो ये किसी सूरत इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाकर इसके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए और इसको कन्विक्ट होना चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से यही पैगाम है कि जैसे पाकिस्तान में अभी जमहूरियत फ्लोरिश हो रही है, चंद खानदानों से निकल के सियासत पाकिस्तान के अब अवाम तक पहुंची है, गली कोचे तक पहुंची है। अब इसको काउंटर करने के लिए ये इस हद तक पहुंचे हैं कि इनके खानदानों को, चंद खानदानों की दौलत पे अगर किसी ने बात की, इनके सियासी जो स्पेस, इनके अपने करतूतों की वजह से अगर ये स्पेस कम होगा तो ये मुल्क तोड़ेंगे, लेकिन अपने खानदान की इजारादारी को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ख़त्म होते हुए। तो ये किसी सूरत में इस रियासत के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के जमहूरी कल्चर के लिए ठीक नहीं है। जी भी गवर्नमेंट ने इस पर अपनी बात की है, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से भी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की तरफ से भी हम इसकी शदीद अल्फाज पे मजम्मत करते हैं। और जावेद लतीफ़, एक मैंने शुरू में कहा, मोहरा है, इसकी जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, और इस माइंड सेट के पीछे जितना लोग हैं, इन सब के खिलाफ ट्रायल होना चाहिए और इनको कन्विक्ट करके सजा देनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी। अपने गिलगित बल्तिस्तान के मीडिया के जिम्मेदार और जो पूरी गिलगित बल्तिस्तान की कौम की आवाज़ को नेशनल लेवल पे और दुनिया में अपनी जो गिलगित बल्तिस्तान की पीटीआई के हिसाब से और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो आवाज़ है हुब्बे वतनियत के हिसाब से, वो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे अंदाज में पहुंचा देंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक सियासी जमात के एक बंदे ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ जो बात की है, एक लीडर की बेटी के लिए जो मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात दोबारा से होंगे या इस तरह की जो बात की है, वो हमें इंतहाई अफसोस है। बाकी पाकिस्तान, ये मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क क़यामत तक रहने के लिए बना है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और पाकिस्तान से बाहर बैठ के अल्ताफ़ हुसैन की तरह अगर बातें कर लें तो इससे इंशाअल्लाह न पाकिस्तानी कौम कमज़ोर हो सकती है, न पाकिस्तानी कौम में जो इत्तेफाक है वो कम हो सकता है। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सालिमियत के साथ, पाकिस्तान की अफवाज के साथ, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो उतनी ही मजबूत और तवाना है। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मेली आँख से नहीं देख सकता। अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के दुश्मनों का कोई आलाकार बन के इस तरह की बात करेगा तो हम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो मेंबर्स हैं और जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आवाज़, अवाम की वोट से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आए हैं, इस तरह की बात को सख्ती से रद्द करते हैं
اور اس سوچ کو ہم بالکل ہی نہایت ہی سخت الفاظ میں اس کو رد کرتے ہیں. اور غدار اگر کوئی اس طرح ملک کے ساتھ غداری کرے تو جس طرح عبدالی نے احمد شاہ عبدالی نے توپ کے منہ میں باندھ کے پھینکا تھا, اسی طرح ان کے ساتھ کرنا چاہیے. تو میں اپنے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس موضوع پہ اپنی آراء آگے کر دیں گے, تو جو کہ ہم گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتے ہیں عوام کی طرف سے. میری طرف سے اتنا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تمام صحافی برادری آپ کا انتہائی شکر گزار ہیں ہم گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کہ آپ نے انتہائی قلیل نوٹس پہ, شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں اکٹھے ہوئے, جمع ہوئے, اور ایک انتہائی سینسٹیو ایشو کے اوپر. پاکستان آج کل جس مخدوش صورتحال سے گزر رہا ہے, جس میں اتحاد, یگانگت اور اس قوم کو جوڑنے کے لیے سیاسی سطح پہ آپس کی سیاسی رنجشوں سے ہٹ کے اس ملک کو ایک پیج پہ لے کے آنے کی, اس ملک میں امن, اتحاد, یگانگت کی مثال بنانا جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. ایسے موقع کے اوپر اگر ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہوئے اس ملک کو دوبارہ 70 کی دہائی میں لے کے جانا چاہتا ہو, جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے اسی طرح کی چیزیں شروع ہوئی تھیں. اس ملک میں سیاسی اختلاف رکھنا بھی ہر بندے کا حق ہے یقیناً. سیاسی نظریے کے مطابق آگے بڑھنا ہر پارٹی کا, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. لیکن جو ریاستی ذمہ داریاں ہیں, یقیناً جو ریاست ہے, ریاست ماں ہے ہم سب کی, اور یقیناً اس ریاست کی بقا کے لیے, اس کے استحکام کے لیے, اور ریاست کے اندر ہم تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے یقیناً ریاست کو دو لخت کرنے کی طرف کوئی اشارہ بھی کرنا یقیناً وہ ایک بڑا جرم ہے. اور جس انداز میں ایک سیاسی جماعت کے وفادار نے جو جملے یوز کیے اس کی شدید الفاظ میں گلگت بلتستان کی حکومت مذمت کرتی ہے. یقیناً سیاسی اختلاف رکھنا اور سیاسی پیش قدمی کرنا ایک دوسرے کے خلاف وہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی عمل کا, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا حصہ رہتا ہے. لیکن اس سے قطع نظر آپ کی سیاسی پیش رفت, سیاسی پیش قدمی اس طرف نہ جائے. اور جس انداز میں انہوں نے جو جملے یوز کیے ہیں یقیناً اس کی پوری قوم مذمت کرتی ہے. تمام سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے یہ مملکت خداداد یقیناً ہم سب کا ہے. بالخصوص گلگت بلتستان کی جو پوری آبادی ہے, گلگت بلتستان کے 20 لاکھ لوگ ہیں, وہ یقیناً پچھلے 74 سال سے جس انداز میں پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے باضابطہ آئینی ایمبٹ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ایک تحریک چلائے ہوئے تھے, اس کا پیش خیمہ بنا. پچھلے دنوں ہم نے, ہماری اسمبلی نے ایک متفقہ آواز پیش کی. تو ہم اس نہج پہ کہ جب گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کو ٹھیس پہنچائے بغیر, مسئلہ کشمیر کو ڈسٹرب کیے بغیر قومی دھارے میں شامل ہونے جا رہا ہے, ایک قومی دھارا ہے, اس دھارے کے اندر اس گلگت بلتستان کی نمائندگی کی ایک نوید سنائی دے رہی ہے. اس دوران پاکستان نہ کھپے کہنے کی سرزنی جو یہ جملہ ادا کر رہے ہیں, ان کی یہ قوم, یہاں کی حکومت, یہاں کا ہر باشندہ, قطع نظر اس کے کہ ہمارا تعلق کس پارٹی سے ہے, ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اس وقت یہ ملک جس انداز میں, جن مشکلات میں, جن بین الاقوامی پریشرز کے اندر ہے, اور جس انداز میں اس قوم کی, اس مملکت کی پیش قدمی جاری ہے, اس میں یقیناً اسٹیٹ کے تمام آرگنز دام درم سخن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں یقیناً ہمارے ریاستی تمام ادارے جس انداز میں اس قوم کو اقوام عالم کے اندر ایک منفرد مقام دلانے کے لیے اپنی کوششیں جاری ہیں, ان کی سیاسی سفارتی سطح کے اوپر ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں, ہمارے جو سفارتی اکابرین ہیں, ہمارے عسکری اکابرین ہیں, وہ اس ملک کو ایک اچھا گلدستہ بنانے جا رہے ہیں. تو
اس دوران اگر کوئی سیاسی شعبے بازی کے لیے اس ملک کو توڑنے کی بات کرے گا تو اس کو ہر فورم پہ مذمت ملے گی، صرف اس لیے کہ وہ شہنشاہیت کو ریوائیو کرنا چاہے اور شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں، بی بی کی وفاداری میں اتنا آگے چلا جائے تو اس کی بھرپور انداز میں ہر فورم پہ ہر قوم اور ہر صوبہ جو ہے اس کی مذمت کرتا ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت بالخصوص اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ یہ صرف شعبے بازی ہے سیاسی، اور سیاسی شعبے بازی کے اندر اگر ریاست کو توڑنے کی بات کی گئی تو سیاسی سطح پہ بھی ان کو منہ توڑ جواب ملے گا، سفارتی سطح پہ بھی ان کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ بس مختصر اتنا کہیں گے کہ مودی کا جو بنیادی بیانیہ ہے وہ نون لیگ کے اکابرین کے منہ سے اگر نکلتا ہے تو ہر پاکستانی جس کے اندر پاکستانیت ہے، جس کے اندر مملکت خداداد پاکستان کا حب الوطنی ہے، جذبہ حب الوطنی، وہ ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا رہے گا۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کا شکریہ۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کی جس انداز میں تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، مذمت ہوئی ہے، تو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بھی ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آج جس مقصد کے لیے آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اتنے کثیر تعداد میں صحافی حضرات، یہ صرف آپ کی اور ہمارے جو ہے نا حب الوطنی کا ایک اظہار ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ایسے لوگوں کا جب آپ ایک لیڈر ہوتے ہیں، قوم کی طرف سے آپ عوام کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ایک لفظ پہ پوری دنیا کی نظر ہوتا ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے جب بھی کبھی بھی ایسے موقع پر جب آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کبھی بھی پاکستان کا وفادار نہ رہا ہے، نہ رہیں گے۔ ایسے لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی مقاصد کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان کی سالمیت ہمارے لیے سب سے اولین ترجیحات میں سے ہوگی، جس کے لیے ہمارے بزرگان نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور اس قربانیوں کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم آخری خون کے ہمارے گلگت بلتستان کا اسپیشلی جوان، ہمارے یہاں کے کابرین اور ہمارے صحافی حضرات اس کے خلاف جتنا آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی جو ہے نا آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے، نہ ہی پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرنے دیں گے ہم انہیں۔ اور آج جس الفاظ کا اس نے چناؤ کیا ہے وہ صرف اس پارٹی کے ممبر کی اور اس رکن کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کی لیڈر کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہمارے لیے اس وقت پاکستان کے اندر انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے، اس وقت ہندوستان کی کافی بری نظریں ہمارے اوپر ہیں، تو ہمیں اس وقت سالمیت کی یکجہتی تمام سیاسی اور پارٹی مذہبی جو بھی ہو، سب کو یکجا ہو کر اس ملک کے لیے لڑنا چاہیے۔ اس ملک کی سالمیت میں ہی ہماری کامیابی ہے، اس ملک کی کامیابی ہم سب کی یکجہتی میں ہے۔ بہت شکریہ۔